بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہذب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار سے گزرا، دلال کو دیکھا کہ وہ ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اس غلام کو اس کے عیب پر بیچتا ہوں۔ میں نے دلال سے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا، اسی سے پوچھ لیجئے۔ میں نے غلام کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ تجھ میں کیا عیب ہے؟ اس نے بتایا، اے میرے آقا، میرے عیوب بہت زیادہ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں لوگوں میں کس عیب سے مشہور ہوں۔ میں نے دلال سے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا، اسے جنون کی بیماری ہے۔ میں نے غلام سے پوچھا، تجھے مرگی کب ہوتی ہے؟ کیا ہر سال یا ہر ماہ یا ہر جمعہ؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، جب محبت کی بیماری دل پر غالب ہوتی ہے تو تمام اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر غالب آتی ہے تو محبت کا خمار تمام جسم میں پھیل جاتا ہے، اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے، دل مستغرق ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے، اور جاہل اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے ہے۔ میں نے دلال سے کہا، یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ اس نے 200 درہم بتائے تو میں نے 220 درہم دے دیے، اور غلام کو گھر کے قریب لا کر اس سے کہا، اندر داخل ہو جاؤ۔ اس نے انکار کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے گھر والے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، غیر محرم کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا، تجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل پناہ عطا فرمائے، جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہوگی تو میں اس کو دروازے کے باہر ہی سے پورا کر دوں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے لیے کھانا لایا تو اس نے کہا، میں روزے دار ہوں۔ جب رات ہوئی میں رات کا کھانا لایا تو اس نے کہا، مجھے بھوک نہیں، اور وہ گھر کی چوکھٹ پر ہی ٹھہر گیا۔ آدھی رات کو جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے میرے آنے کا علم نہ ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو سجدہ کیا اور بہت رویا۔ میں نے اس کی مناجات سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب عز و جل، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن تیرا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے میرے مالک عز و جل، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب میں ملا دیا، اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا؟ یا الہ العالمین عز و جل، اگر تو مجھے عذاب دے تو بے شک میں مستحق عذاب ہوں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو جود و کرم والا ہے۔ پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا، اے میرے مولا عز و جل، تیرے فضل ہی سے صالحین و عارفین نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والوں نے تیری ہی رحمت کے باعث توبہ کی۔ اے معاف فرمانے والے، مجھے بھی اپنے عفو و مغفرت کا ذائقہ چکھا دے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں، مگر تو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا،
رات کو کیسی نیند آئی؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، کیا وہ شخص سو سکتا ہے جس کو آگ کے عذاب، خدائے جبار عز و جل کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر ملامت کا خوف ہو؟ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا، تو میں نے کہا، جا، تو رضا الہی عز و جل کے لیے آزاد ہے۔ تو وہ دوبارہ رو کر کہنے لگا، اے میرے آقا، پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، ایک اللہ عز و جل کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا، اب صرف 1 اجر ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس کو کچھ خرچ دیا، مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہنے لگا، رزق کے ذمہ دار وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں۔ پھر وہ نکل کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کا اثر آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔